مصطفیٰ کریم نور ہی نور ہے، حضور نور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدخواہ والے چہرے پر قرآن نازل ہوتا رہا، علم نشرح والے سینے پر نازل ہوتا رہا۔ میں نے آگے بھی بتایا کہ تو رہت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رہت دینے کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور کو حاصل کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام سفر کیا کرتے تھے۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو انجیل کو حاصل کرنے کے لیے، انجیل کو لینے کے لیے پیارے عیسیٰ علیہ السلام سفر کیا کرتے تھے۔ لیکن آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار کا کیا مقام ہے کہ حضور قرآن کو لینے کے لیے نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ مصطفیٰ کریم جس جگہ خود جایا کرتے اللہ تعالیٰ ادھر قرآن نازل فرما دیا۔ یعنی اگر حضور علیہ السلام مکے کے اندر ہے تو قرآن مکے میں نازل ہو رہا ہے، حضور طائف کے اندر ہے تو قرآن ادھر نازل ہو رہا ہے۔ اگر حضور مدینے میں تشریف فرمائے اللہ قرآن مدینے میں نازل کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی جو 12 نمبر 28 کی سورۃ الصف ہے، اس کا نام ہے صف، سورۃ الصف۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے مدینے میں نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو، وہ بات تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ اللہ کے نزدیک یہی بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے، اور تم وہ کہو جو نہ کرو۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں اس بات کا ارشاد فرما رہا ہے، یہ ہمیں بات بتانا چاہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جس پر تم خود عمل نہیں کرتے، جس پر تم خود عمل نہیں کرتے، وہ بات کیوں کہتے ہو۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہوا پڑا ہے، آج ہمارا بھی یہی جناب والا حال ہوا ہے کہ ہم خود عمل نہیں کرتے، لیکن لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں یہ بھی کرو وہ بھی کرو۔ کاش ہم مسلمان عمل والے بن جائیں، عمل کرنا شروع کر دیں، تاکہ ہماری زندگی میں بہتری آ جائے، ہمارے گھروں میں بہتری آ جائے، ہماری قبر اور آخرت اچھی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیارے صحابی رسول حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سیدنا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ اب دیکھو جو بندہ خود عمل نہیں کرتا اور لوگوں کو دعوت دے اس کا کیا بنتا ہے، لیکن یہ صحابی رسول ہیں اور سرکار کے داماد ہیں، فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین ہیں، آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول نے آپ کو خواب کے اندر دیکھا اور بڑا معاملہ عجیب دیکھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں تشریف فرما ہے، جنت میں تشریف فرما ہے۔ تو کسی صاحب نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر تیرے ساتھ کیا ہوا۔ تو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا آپ جب وہ صاحب نے خواب میں دیکھا نا فاروق اعظم کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نا چادر اوپر اوڑھی ہوئی اپنے، یوں جس طرح بندہ غسل کر کے آتا ہے یوں آ رہے تھے فاروق اعظم، یہ خواب دیکھ رہے ہیں تو یوں آ رہے تھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اوپر اوڑھی ہوئی ہے، اور جس طرح غسل کر کے آتا ہے اس طرح وہ غسل خانے اپنا تر و تازہ ہو کر عمر فاروق اعظم
صاحب نے کہا اے امیر المومنین مجھے 12 سال ہو گیا کہ میں نے سنا تھا کہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال کو 12 سال ہو گئے ہیں، میں نے یہ سنا ہے۔ تو عمر پاک بھلا کیا فرمانے لگے، کاش کہ یہ فرمان سن کر ہم عمل والے بن جائیں، ہماری زندگیوں میں عمل آنا شروع ہو جائے۔ اگر ہم عمل والے بن گئے ہماری زندگی سنور جائے گی یارو، ہماری آخرت سنور جائے گی، آخرت سے پہلے قبر بھی ہے وہ بھی سنور جائے گی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 12 سال سے تو نے سنا تھا نا کہ میرا وصال ہو گیا اور 12 سال قبر میں آیا، تو فاروق اعظم فرمانے لگے 12 سال کے بعد اب جا کر میرا حساب و کتاب ختم ہوا ہے۔ 12 سال کے اندر اللہ اکبر کبیرہ، وہ عمر کہ جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا تھا، شیطان بھی دور چلا جاتا تھا۔ ایک دفعہ میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جلال بتاؤں، آپ کا مقام بتاتا ہوں، کیا مقام ہے آپ کا۔ ایک نوجوان عرب کے اندر ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی ہوئی ہے، آ رہا تھا، تو گلی کے اندر آتے آتے اچانک عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے سے تشریف لے آئے۔ اب اس شخص نے دیکھا کہ یار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، وہ آ رہے ہیں، یار اگر انہوں نے میرے ہاتھ میں شراب دیکھ لی وہ تو کوڑے لگائیں گے، وہ تو سزا دیں گے، اب کیا کروں، نہ پیچھے بھاگ سکتا ہوں، پیچھے بھاگتا ہوں تو امیر المومنین بلا لیں گے، اگر آگے چلتا ہوں تو پھر بھی وہ مجھے پکڑ لیں گے، شراب کی بوتل میرے ہاتھ میں ہے۔ اب کیا ہوا، اس نوجوان جب قریب آیا، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب آئے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ تیری بغل میں کیا، اس نے نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بوتل کو چھپا لیا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تیری بغل میں کیا ہے، اب وہ خاموش ہو گیا۔ اچھا جب خاموش ہوا ہے نا، یا اللہ کی رحمت دیکھو کہ اللہ کی رحمت کہاں سے بندے کو بچا لیتی ہے، سنو نا، اللہ کی رحمت کہاں سے بندے کو بچا لیتی ہے۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا، پسینے آئے آ گئے کہ سامنے امیر المومنین کھڑے ہیں، وقت کے امیر ہیں، صحابی رسول ہیں، جماعت مصطفیٰ ہیں، کروں کیا، اگر شراب کی بوتل پکڑی گئی، اے نوجوان تیری موت ہے، تجھے کوڑے لگیں گے، تجھے سزا ملے گی، تیری موت ہو جائے گی۔ تو یوں پریشانی کے عالم میں وہ شراب کی بوتل بغل میں لے کر خیال کر رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ یا اللہ آج میری جان بچا دے، عمر دے غضب تو میں آج بچا دے، سوچ رہا ہے، وہ توبہ کر رہا ہے۔ امیر المومنین سامنے کھڑے ہیں، امیر المومنین فرمایا کیا ہے، خاموش ہو گیا، نیچے منہ کر کے سوچ رہا ہے کہ یا اللہ آج میری جان بچا دے، یا اللہ آج مجھے عمر کے غضب سے بچا دینا، آئندہ میں شراب نہیں پیوں گا۔ اللہ اکبر، اتنی دیر میں امیر المومنین نے پھر فرمایا تیری بغل میں کیا ہے، نکالتا کیوں نہیں ہے۔ اس نوجوان نے جب بغل سے بوتل نکال کے ڈرتے کہ یہ شراب کی بوتل ہوگی، آج تو میری موت ہے، جب اس شخص نے، اس نوجوان نے بوتل نکال کے امیر المومنین کے سامنے کی، وہ شراب کی بوتل سرکے میں تبدیل ہوئی، جی شراب کی بوتل، لیکن اللہ کا کرم دیکھو، اور اللہ کا فضل دیکھو، اللہ کی رحمت دیکھو کہ اس نے توبہ کر لی، اس نے نیت کر لی آئندہ میں شراب نہیں پیوں گا، تو اس نے بوتل جب ادھر لکائی تھی، چھپائی تھی، تو شراب کی تھی، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کی، اللہ نے اس پر کرم کیا، اس پر فضل کیا، وہ شراب کی بوتل سرکے میں تبدیل ہو گئی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ تو سرکے کی بوتل ہے، تو وہ امیر المومنین کے غضب سے بچ گئے، آپ کے غضب سے بچ گیا، اس کی جان چھوٹ گئی۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، اگر خوف خدا کی وجہ سے، اگر توبہ کرنے کی وجہ سے وہ شراب کی بوتل سرکے میں تقسیم ہو سکتی ہے، بدل سکتی ہے، تغیر تبدل ہو سکتا ہے، تو اے مسلمان اگر کوئی گناہ گار ہوگا، اگر اپنے گناہوں پر نادم ہوگا، اگر گناہوں سے توبہ کرنے والا ہوگا، جب وہ گناہوں کو توبہ کر کے
جب گناہوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگے گا اور روئے گا تو انشاءاللہ گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ ایک بار اللہ سے تو مانگو تو صحیح۔ اچھا میں آپ کو مزے والی بات بتاؤں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے حقائق پیش کی ہے کہ جب ہمارا یہ حال ہے، کیا حال ہے کہ ہم لوگوں نے نا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے نا مختصر اوقات بنا رکھے ہیں۔ ہمیں اللہ یاد آتا ہے کب؟ جمعے کے دن۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے، ہمیں اللہ یاد آتا ہے جمعے کے دن، ہمیں اللہ یاد آتا ہے فوتگی کے دن، ہمیں اللہ یاد آتا ہے خوشی کے موقع پر، ہمیں اللہ یاد آتا ہے جب ہم پھنس جاتے ہیں، ہمیں اللہ یاد آتا ہے جب ہمارے گھر کا نقصان ہو جاتا ہے، ہمیں اللہ یاد آتا ہے جب عیدوں کے دن آتے ہیں، چھوٹی عید کا بڑی عید کا دن آتا ہے تب اللہ یاد آتا ہے۔ کتنے افسوس والی بات ہے، اللہ کے بندے ہو کے، اللہ کے بندے ہو کے، وہ خدا ہے، پروردگار ہے، محافظ ہے، اس کے بندے ہو کے مٹی کے پتلے ہو کر بس اللہ تعالیٰ کو مخصوص اوقات میں یاد کر دیں، بس کرو نہیں یاد کر تم۔ اللہ نے فرمایا جب جب تو مجھے پکارے گا میرے بندے، تو میرا ذکر کرے گا تو میں بھی تیرا ذکر کروں گا۔ ایک مرتبہ پاک مدن شریف کی دھرتی پر یہاں سے بات یاد آئی کہ اللہ کو یاد کرو اللہ بھی یاد کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ پاک مدن شریف کے اندر حضرت سیدنا شہنشاہ پاک مدن بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مزار شریف کے پاس تاجدار گودرا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے حضور کے حسن پر جب حضور کے حسن کی باری آئی، جب حضور کے حسن کی بات آئی تو مہر علی شاہ نے کہا کہ اے مہر پیچھے کیوں رہ گیا ہے؟ لکھ قلم کو اٹھا کہ سبحان اللہ مکھ چند بدر شاہ شادی کے مت چمک دلات نورانی کے کالی زلفت یک مستانی کے مخمور آکی ہن مت بریاں۔ مہر علی شاہ سے فرماتے ہیں لوگوں اس صورت نو میں جانا تھا، آخر عشق تو یہی ہے، اس صورت نو کس صورت نو مصطفیٰ کے لیے ذات کو کہہ رہے ہیں، اے لوگوں اس صورت نو میں جانا تھا، جانا کھا کے جان جہان نہ کھا، سچ آخت رب دی میں شان نہ کھا، بھئی جس شان تو شان نہ سب بنیاں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور سبحان اللہ تو سبحان اللہ، جس شان تو شان نہ سب بنیاں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مند نانا لوگ کو بات ختم نہیں ہوئی ہے، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، میرے نبی کتنے حسین، میرے نبی کتنا پیارا، میرے نبی کا روپ کتنا پیارا، میرے نبی کی زلفیں کتنی پیاری، میرے نبی کا مکھ کتنا پیارا، میرے نبی کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں۔ آپ فرماتے کتنے مہر علی کتنے تیری سنا مشتاق کیاں کتنے جاڑیاں۔ یا رسول اللہ ہمارا تو اتنا مقام نہیں تھا لیکن آپ کی کرم نوازی ہوئی ہے، میرا کرم وجد میں آیا، یا رسول اللہ میں نے آپ کی شان میں لکھ دیا۔ تو آپ مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ پہاڑی پر بیٹھ کر حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید یہ کر رہے تھے۔ تو ایک پاس سے نا بدبخت ایک شخص آیا، اس نے کہا او مہر علی شاہ پوری دنیا میں تیرے نام کے ڈنکے بجتے ہیں، پوری دنیا میں تو مشہور ہے، سید زیادہ ہو، بھائی تم عالم دین ہو، تم تو یہ شرک کر رہے ہو، تم تو گناہ کر رہے ہو، حق فرید یا فرید کیوں کہہ رہے ہو؟ اللہ کا ذکر کرو، یا اللہ یہ کہو، تم اس بندے کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بلایا، اس کو بٹھا لیا، کہا بچہ قرآن پڑھا ہے؟ کہا بابا جی نہیں۔ کہا قرآن سمجھا ہے؟ کہا نہیں۔ بابا جی فرمانے پیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ بچہ اگر تو قرآن پڑھا ہوتا تو کبھی یہ اعتراض نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ ادھر سے یہ بھی ثابت ہوتا آج ہمارے مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ قرآن کی تعلیم پلے ہے ہی نہیں، نماز کی تعلیم پلے ہے ہی نہیں، دین کی تعلیم پتہ ہی نہیں ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ کیا ہمارے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے دین کی، کوئی نظام نہیں ہے دین کا۔ اسی وجہ سے ہم مسلمان مار کھاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم مسلمان کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے پاس بٹھا لیا، آپ نے کہا بیٹا یہ قرآن پاک کھولو،
دوسرا سپارہ نکالو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ لفظ پڑھو، اس کا ترجمہ کرو کیا بنتا ہے؟ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي، اے بندے میرا ذکر کر، أَذْكُرْكُمْ، میں تیرا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، اذکرونی، اللہ نے فرمایا میرا ذکر کر، اذکرکم، میں تیرا۔ میرا نشاط فرماتے گھر ختم نہیں ہوگی بے دیا کہ جڑا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی ساری عمر فرید نے کیا کیا ہے؟ ساری عمر کیا کیا ہے؟ اللہ کا کیا ہے؟ تو فرمایا آپ بتا، اللہ نے خود کہا ہے کہ نہیں کہا کہ جو بندہ میرا ذکر کرے گا میں بھی اس کا ذکر کروں گا؟ وہ ارے ساری عمر فرید نے اللہ اللہ کی ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ بھی فرید کا ذکر کر رہا ہوگا، اور جب اللہ فرید کا ذکر کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ فرید ہم کیوں نہ کریں؟ اللہ محمد چاریا حاجی خواجہ قطب فرید سونا آمین بجائے خاتم نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونا جذبہ کہہ دیو۔ اللہ تعالیٰ تعالیٰ جذبہ میں سلامت رکھے، بڑے ٹائم نہ آن دیو ماشاءاللہ۔ پورا ہفتہ کاروبار کر کے میں یقین کرو، اے دل پھٹتا ہے یقین کرو کہ میں تانوں کچھ دس نہیں سکتا نا۔ پورا ہفتہ دنیا پیسے کماتے ہو، اے کی ہے کیوں نہیں بولے تسی؟ ہمیں محبت نہیں پتہ ہے نہیں، ٹھیک ہے بیٹھے ہوئے اللہ خیر سے بات۔ مہربانی میں ہاتھ جوڑ کے کرتا ہوں، مسجد میں جلدی آیا کریں اور بیان سنا کریں، جو سنا اس پر عمل کی بھی کوشش کیا کریں، اور یہ دنیا کو یہ مہربانی تھوڑا سا پیچھے کر کے اسلام کی طرف بھی آگے بڑھو تو آپ کی شفقت ہوگی۔ آپ کے جمعے کو ٹائم سے آیا کرو اور عید محبت سے آیا کرو، شوق کے ساتھ آیا کرو، جذبے کے ساتھ آیا کرو۔ سبحان اللہ کی باری ہے کہ کوئی زبان پیچھے نہ رہا کرے، میری کیا اوقات ہے میں اللہ کا ذکر نہ کروں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ نے میرے اپنے ذکر کے لیے مجھے چنا ہی نہیں، میری کوئی اوقات نہیں میری زبان حرکت نہ کرے۔ کل قیامت والے دن میری زبان میرے ساتھ نہیں ہوگی، پتہ ہے آپ کو؟ جس کو ہم ہلاتے نہیں ہیں، جس کو ہم حرکت نہیں دیتے، میرے ہاتھ میرے ساتھ نہیں ہوگے، جن کو ہم بلند نہیں کرتے، میں کیوں کروں بلند؟ میں کیوں اوپر کروں؟ آپ وہ ہاتھ میرے نہیں ہے، زبان میری نہیں ہے، یہ دل میرا نہیں ہے، یہ سارا طرح اللہ تعالیٰ کا ہے۔ نہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گونگا اٹھائے گا، نمازیں نہ پڑھو۔ فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو گونگا اندھا اٹھاؤں گا، پوچھے کہ یا اللہ آنکھیں تھی اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمایا میرے ذکر کو پیچھے چھوڑا تھا، آج یہی یاد تمہارا۔ برائے مہربانی فرما کے نمازوں کی بھی پابندی کریں، اجتماعی باغ میں بھی جایا کریں، نیک محفلیں اختیار کیا کریں، جب آئیں شوق اور جذبہ سلامت لے کر آیا کریں، اور محبت کے ساتھ مسجد باغ میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں۔ انشاءاللہ اپنی مسجد باغ میں ہم ایک کورس اور شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کا اعلان ہو جائے گا۔ تمامی احباب سے یہ میری التماس ہے کہ اس کورس باغ میں شرکت کریں، قرآن سیکھیں، نماز سیکھیں انشاءاللہ، جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنا اور اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔